ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سدیدا یصلح لكم اعمالکم ویغفر لكم ذنوبکم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما۔ گرامی قدر مشاہدین، آج انشاء اللہ تعالی اس موضوع پر بات ہوگی کہ ایک شخص نے اپنا صدقہ ایک امیر اور دولت مند آدمی کے ہاتھ میں رکھ دیا، اس کے حوالے کر دیا، تو کیا ہوا؟ آئیے پہلے وہ حدیث پڑھتے ہیں جسے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے، اور جو صحیح مسلم میں 1022 نمبر پہ آئی ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے عزم کیا، ارادہ کیا کہ آج کی شب، آج کی رات وہ اپنا صدقہ لے کر کے نکلے گا اور وہ کسی ضرورت مند کو یہ صدقہ دے گا۔ رات کو جب وہ اپنا صدقہ لے کر نکلا، ایک عورت جو بدکار تھی، زناکار تھی، اس کے ہاتھ میں صدقہ دے کر کے خاموشی سے چلا گیا۔ صبح ہوئی، لوگوں میں چرچا ہونے لگا کہ رات کو کسی انسان نے بدکار و زناکار عورت کو صدقہ دیا ہے۔ ہوتے ہوتے یہ خبر جب اس شخص کو پہنچی تو اس نے کہا اللہم لک الحمد علی زانیہ، اے اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، تیری تعریف اور حمد و ثنا کرتا ہوں، صدقہ بدکار کے ہاتھ میں چلا گیا۔ پھر اس کے بعد اس نے عزم و ارادہ کیا کہ آج کی رات میں پھر صدقہ کروں گا۔ اپنا صدقہ لے کر کے نکلا، رات میں ایک شخص سے ملاقات ہوئی اور اس کے ہاتھ میں اپنا صدقہ تھما کر کے خاموشی سے نکل گیا۔ وہ مالدار شخص تھا، غنی تھا، دولت مند تھا۔ صبح ہوئی تو لوگوں میں چرچا عام ہو گئی کہ رات کو کسی نے دولت مند آدمی کو اپنا صدقہ دیا ہے، ایک دولت مند پہ صدقہ کیا گیا ہے۔ اس نے کہا اللہم لک الحمد علی غنی، اے اللہ ہر قسم کی تعریف تیرے لیے، تیرا شکر ہے مولا، مالدار کو میرا صدقہ چلا گیا۔ اس کے بعد پھر اس نے ارادہ کیا کہ آج کی رات میں پھر صدقہ کروں گا، اور اپنا صدقہ لے کر کے جب وہ نکلا تو جس شخص کے ہاتھ میں صدقہ دے کر چلا وہ چور تھا۔ صبح ہوئی تو لوگ کہنے لگے کہ آج کی رات ایک چور کو صدقہ دیا گیا ہے، ایک چور کے ہاتھ میں کسی نے اپنا صدقہ دے دیا ہے۔ اس نے کہا
3 دن اس طرح سے وہ مستحق کی تلاش میں نکلتا تھا، اور رات کے اندھیرے میں جسے مستحق سمجھتا تھا اسے اپنا صدقہ دے کر کے آ جاتا تھا، اور صبح اس طرح کی بات ہوتی تھی۔ جب صبح ہوئی اور اسے اس تک بھی یہ خبر پہنچی تو اس نے کہا اللہم لک الحمد علی زانیہ وعلی غنی وعلی سارق، اے اللہ تیرا شکر ہے، ہر طرح کی حمد و ثنا، تعریفیں، بڑائیاں تیرے لیے۔ ایک دن بدکار کے ہاتھ میں صدقہ گیا، ایک دن دولت مند کے ہاتھ میں صدقہ گیا، ایک دن چور کے ہاتھ میں صدقہ گیا، پھر اللہ کی طرف سے اس کے پاس پیغام آیا اور اسے بتایا گیا، اس سے کہا گیا اما صدقتک فقط قبلت، تمہارا صدقہ اللہ کے یہاں مقبول ہے، تمہارا صدقہ اللہ کے یہاں قبول کر لیا گیا ہے۔ جہاں تک بدکار عورت کی بات ہے، شاید وہ زناکاری و بدکاری چھوڑ کر توبہ کر لے اور پاک دامنی اختیار کر لے، امید ہے کہ وہ دولت مند آدمی آپ کے اس عمل سے عبرت و نصیحت حاصل کرے، اور اللہ نے جو کچھ اسے عطا فرمایا ہے وہ خود بھی اللہ کی راہ میں آئندہ خرچ کرنے لگے۔ اور جہاں تک چور کی بات ہے، شاید امید ہے کہ وہ بھی اپنی چوری سے باز آ جائے۔ تو یہ رہی حدیث۔ اگر آپ اس میں غور کریں تو اس حدیث کے اندر بہت سارے فوائد ہمیں نظر آئیں گے۔ جہاں تک یہ بات ہے کہ اس شخص نے بدکار کو صدقہ دے دیا، دولت مند کو صدقہ دے دیا، چور کو صدقہ دے دیا، جس وقت وہ صدقہ دے رہا تھا اسے اس بات کا علم نہیں تھا کہ یہ بدکار ہے، یہ دولت مند ہے، یہ چور ہے، وہ انہیں صدقے کا مستحق سمجھ کر کے اس نے صدقہ دے دیا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ میں نے جسے صدقہ دیا وہ تو ایسے ایسے کردار والا تھا، اور پھر جو اس نے چرچا سن کے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی تو اس کی کیا وجہ تھی؟ اہل علم نے بیان کیا ہے کہ وہ حقیقت میں ایسے بد کرداروں کو یا غیر مستحق لوگوں کو صدقہ نہیں دینا چاہتا تھا، لیکن اللہ کا فیصلہ، تقدیر کا فیصلہ، اللہ کی تقدیر کا فیصلہ یہی تھا۔ اس نے مستحق جانا، اس نے انہیں صدقہ دے دیا، لیکن وہ غیر مستحق سمجھ میں آئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا تمہارے اخلاص کی وجہ سے تم نے اپنی طرف سے مستحق سمجھ کر کے دیا، اس لیے تمہاری صدقہ قبول ہے، اور اس کا یہ فائدہ ہونے کی امید ہے جو حدیث میں بھی آپ کے سامنے ذکر کیا گیا۔ اسے دل میں دکھ تھا کہ میں غلط جگہ میں نے صدقہ دے دیا، وہ تلاش کرتا رہا، لیکن اللہ کے فیصلے پر شکر گزار بھی تھا، اللہ کے فیصلے پر سر تسلیم خم تھا، اس لیے ہر بار کہتا تھا اللہم لک الحمد، اور وہ یہ سمجھتا تھا شاید میرا صدقہ قبول نہیں ہوا، اس لیے دوسرے دن بھی صدقہ کے لیے نکلا، تیسرے دن بھی صدقہ کے لیے نکلا۔ اسی لیے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جب کوئی ایسی چیز ہو جائے جو بظاہر آدمی کو ناپسند ہو تو ایسی صورت میں بھی اللہ کی حمد کرنی چاہیے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ناپسندیدہ چیز دیکھتے تھے تو آپ فرماتے تھے اللہم لک الحمد علی کل حال، اے اللہ ہر حالت میں تیری تعریف ہوگی، تو قابل حمد ہے، تو محمود ہے، تیرا شکر ادا کیا جائے گا۔ تو اس لیے یہ جو شخص حمد کرتا تھا یہ ایک طرح سے تقدیر کے سامنے، اللہ کے فیصلے کے سامنے
رضا کا اظہار تھا، خوشنودی کا اظہار تھا۔ اس حدیث سے جو فوائد ہمارے سامنے آتے ہیں اس میں ایک اہم فائدہ یہ ہے کہ اگر صدقہ دیتے ہوئے کسی کی نیت درست ہے، اپنی نیت میں سچا ہے، تو اگرچہ صدقہ اپنے صحیح مقام پر نہ پہنچے تب بھی اس کے صدق نیت کی وجہ سے اللہ کے یہاں صدقہ قبول ہو جائے گا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صدقہ کے اندر نیت کی اہمیت کس قدر ہے اور نیت کی کتنی تاثیر ہے۔ اسی طرح سے اس حدیث کا فائدہ یہ بھی ہے کہ صدقہ کرنے والے کے اندر یہ تڑپ ہونی چاہیے کہ اپنا صدقہ وہ کسی نیک انسان کو دے، کسی مستحق شخص کو دے۔ اسی لیے وہ شخص جب اس نے صدقہ دیا مستحق سمجھ کے، لیکن صبح میں جب یہ چرچا ہوا کہ بدکار عورت کے ہاتھ میں صدقہ چلا گیا تو اسے دکھ ہوا، تو اس نے چاہا کسی اچھے شخص کو، مستحق شخص کو، باکردار شخص کو صدقہ پہنچے، پھر دوسرے دن صدقہ کرنے کا ارادہ کیا۔ دوسرے دن بھی دولت مند کو چلا گیا تو ایسا لگا کہ غیر مستحق کو چلا گیا، پھر تیسرے دن اس نے صدقہ کرنے کا ارادہ کیا۔ اس کا یہ مفہوم نہیں ہے کہ گنہگاروں کو صدقہ نہیں دے سکتے، ایسا مقصود ہرگز نہیں ہے، جائز ہے، لیکن اس شرط کے ساتھ جائز ہے کہ کسی گنہگار کو اس کے گناہ پر مدد کے لیے صدقہ نہ دیا جائے۔ ایک شخص بدکار ہے اور اسے بدکاری کے لیے مال چاہیے، آپ صدقہ دے کر کے اسے بدکاری پہ آمادہ کریں۔ ایک شخص شرابی ہے، اسے شراب پینے کے لیے آپ صدقہ اسے دیں، ظاہر ہے کہ ایسا کرنا درست نہیں ہوگا، ناجائز ہوگا۔ لیکن ایک شخص گنہگار ہے، خطاکار ہے، بے کردار ہے یا بد کردار ہے، آپ اس کی اصلاح چاہتے ہیں، ساتھ میں ضرورت مند ہے، بھوکا ہے، کھانا کھلا سکتے ہیں، ننگا ہے، کپڑا پہنا سکتے ہیں، کوئی اور ضرورت ہے، جائز ضرورت میں اس کی مدد کر سکتے ہیں، اس کا تعاون کر سکتے ہیں، اسے صدقہ دے سکتے ہیں۔ اس حدیث میں تیسرا فائدہ یہ ہے کہ صدقے کا فائدہ وہیں تک محدود نہیں ہوتا کہ مال سے فائدہ اٹھایا جائے، بلکہ اس کے دوسرے فوائد بھی ہو سکتے ہیں۔ جیسے دولت مند کے ہاتھ میں صدقہ پہنچ گیا تو وہ شخص عبرت لے سکتا ہے اور وہ خود بھی صدقے کے لیے آمادہ ہو سکتا ہے، اور اسے ترغیب مل سکتی ہے کہ وہ بھی اپنے مال میں سے اللہ کی راہ میں مستحقین کو اور غریبوں پر خرچ کرے۔ اسی طرح سے چور کو صدقہ دیا گیا تو اس میں بھی صرف مال سے فائدہ نہیں اٹھائے گا، بلکہ چوری سے باز آنے کی بھی امید ہے۔ وہ یہ سوچے گا کہ ایک میں ہوں کہ مال چوری کرنے کے لیے نکل رہا ہوں، اور ایک یہ شخص ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے غریبوں پہ خرچ کرتا ہے اور صرف اللہ کی رضا چاہتا ہے۔ تو ممکن ہے، بہت ممکن ہے کہ چور اپنی چوری سے توبہ کر لے اور رزق حلال حاصل کرنے کے لیے جائز طریقوں کو اپنانے لگے۔ ایسے ہی بدکردار عورت صدقہ پا کر کے سدھر سکتی ہے، اپنی بدکاری کو چھوڑ سکتی ہے۔ ظاہر ہے بدکاری مال حاصل کرنے کے لیے کرتی ہے، جب اسے صدقہ کے ذریعے سے مال پہنچ جائے گا تو بہت ممکن ہے کہ وہ اپنے عزت و آبرو کی حفاظت کر لے۔ اسی طرح سے اس حدیث میں یہ فائدہ بھی موجود ہے کہ آدمی اللہ کے فیصلے پر راضی برضا رہے، سر تسلیم خم رہے۔ اور یہ مسئلہ اس حدیث میں یہاں سے نکلا کہ جب اس آدمی تک خبر پہنچی کہ تم نے تو
غلط جگہ صدقہ کر دیا، یا لوگوں میں یہ بات ہے کہ صدقہ کرنے والے نے گویا غلط جگہ صدقہ کیا، تو اس نے کہا اللہم لک الحمد۔ تو یہ اللہ کی تقدیر پر راضی برضا ہونے کا اعلان تھا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے یا خواب میں یا فرشتے کو بھیج کر کسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے اسے یہ بات سمجھائی کہ تمہارا صدقہ قبول ہو چکا ہے۔ اس کی صدقی نیت کی بنا پر، اس کے اللہ کے تقدیر کے فیصلے پر راضی ہونے کی بنا پر اللہ کی جانب سے اس کا صدقہ قبول کر لیا گیا، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ بات بتائی۔ اس حدیث سے پانچواں فائدہ جو اہل علم نے مستنبط کیا ہے وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کے جو مصارف اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمائے ہیں، 8 مصارف، ان مصارف میں خرچ کرنا ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی طرف سے پوری کوشش اور پوری محنت کے بعد کسی ایسی جگہ زکوٰۃ دے دیتا ہے جو لوگ زکوٰۃ کے مستحق نہیں ہوتے، اگر ایک انسان ایسی جگہ زکوٰۃ خرچ کر دیتا ہے جہاں زکوٰۃ کے مستحق نہیں ہوتے، جو جگہ یا جو ادارہ زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے، اس نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی، لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ یہ تو مستحق نہیں تھے، تو اس کی زکوٰۃ قبول ہوگی۔ اگرچہ اہل علم نے اس میں اختلاف کیا ہے، بعض نے کہا کہ اس حدیث میں تو نفلی صدقے کی بات ہے، فرض زکوٰۃ کی بات نہیں ہے، اس لیے فرض زکوٰۃ میں اگر اس طرح کی غلطی ہو جائے تو وہ قبول نہیں ہے۔ لیکن علماء کے اقوال میں سے صحیح ترین قول یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو مستحق سمجھ کر کے زکوٰۃ دے دیتا ہے، اپنی طرف سے وہ کوئی کوتاہی نہیں کرتا، بعد میں اسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مستحق نہیں تھے، تو ایسی صورت میں اس کی زکوٰۃ قبول ہو جائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فاتقوا اللہ ما استطعتم، اپنی استطاعت کے مطابق اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ تو اس نے اپنی طرف سے کوشش کی، حقدار کو جاننے کی کوشش کی، مستحق سمجھ کر کے زکوٰۃ دی، بعد میں معلوم ہوا کہ یہ تو مستحق نہیں تھا، تو اللہ کے یہاں اس کی زکوٰۃ قبول ہوگی، جیسا کہ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے اسے اختیار کیا ہے۔ اسی طرح سے امام نووی رحمہ اللہ نے بھی اسی قول کو اختیار کیا ہے۔ اور اب اتنی باتوں پر ہم آج کے اس محاضرے کو ختم کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔